बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के डंके बज गए हैं और पीडीएम इलेक्शन से मुकम्मल तौर पर राय फरार अख्तियार कर रही है। सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन लिया है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का आपस में टकराव का क्यों खतरा पैदा हो गया है। जस्टिस कादी फायद ईसा, जिनकी सरबराही के अंदर एक बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री के अंदर इस हफ्ते आम केसेस की समाअत करनी थी, ये काद लिस्ट अचानक क्यों मनसूख कर दी गई है। 1997 में नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। क्या दोबारा जजेस को और वकला को तकसीम करके एक्शन रिप्ले होने जा रहा है? बड़ी आम हकायक पर मबनी तफसील है जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सुनेंगे। और पाक न्यूज विद साजिद गोंदल ये फेसबुक पेज है, जिन दोस्तों ने लाइक नहीं किया हुआ, फॉलो नहीं किया, वो फॉलो कर लें और वहां पर आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। और यूट्यूब का जो चैनल है, अगर आप मुनासिब समझें तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मजीद वीडियो शेयर की जा सकती है। हमने देखा है कि शरीफ खानदान का हमेशा ये वतीरा रहा है कि वो बेहतरीन तरीके से मुख्तलिफ इदारों के अंदर जो लोग हैं उनको तकसीम करते हैं और अपने हक के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है जब उनको एनआरओ की जरूरत होती है तो बड़ी आसानी के साथ वो पूरे निजाम को पांव तले रौंद कर वो एनआरओ लेने के अंदर कामयाब हो जाते हैं। इस वक्त जो केस चल रहा है, बैकग्राउंड ज्यादा मैं तफसीली आपके सामने नहीं रखता, चूंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के असम्बलियों के जो दोनों स्पीकर हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया कि इस पर एक्शन लिया जाए, चूंकि जो है इलेक्शन ताखीर का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा मीडिया के अंदर खबरें भी आती रही, इमरान खान भी डिमांड करते रहे। इसके साथ 2 सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने एक नोट भेजा और दरखास्त भेजी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को भी सीसीपीओ आम जो डोगर हैं उनके केस के अंदर बुलाया गया और उन्होंने आए बाएं शाएं की और फिर एक दिन वो तशरीफ नहीं लाए। तो अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सो मोटो एक्शन लिया कि ये इलेक्शन चूंकि आइन का तकादा है कि 90 दिनों में होने हैं, तो आप इससे क्यों राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। बिल आखिर 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, 2 इसकी समातें हुई, 2 दिन इसकी तमहीद बांधी गई, लेकिन दोनों दिन जो जजेस हैं वो आपस में तकसीम नजर आए। इसके साथ सिर्फ जजेस नहीं बल्कि पूरी कौम भी तकसीम है, मीडिया भी तकसीम है, बल्कि एक तरफ आ भी है, वकला भी बॉडीज जो है वो तंजीमें तकसीम है, जजेस भी तकसीम है, एस्टैब्लिशमेंट भी तकसीम है। तो इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम जो है मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर राय तकसीम किए हुए है। अब इस पर जो एक्शन हुआ है, जिस तरह गुज़श्ता 2 समातों के अंदर जो जजेस हैं, 2 जजेस पर एतराज उठ रहा है, उस पर मुस्लिम लीग नून, कुछ हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस और वकला तंजीमें वो सेम पेज पर है, एस्टैब्लिशमेंट भी उनके सेम पेज पर है। तो लिहाजा एक तरफ ऐसे ही बज़ाहिर लग रहा है जैसे जो जामपुर का इलेक्शन था, सारे एक तरफ थे लेकिन इमरान खान फतह याब हुआ है। दोनों सूरतों में इमरान खान फतह याब है। अगर पंजाब और केपी की असम्बलियां बहाल भी हो जाती हैं, जिसके चांसेस कम है, तो फिर भी हुकूमत पीटीआई की होगी। और अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर भी हुकूमत पीटीआई की होगी, जो कि नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर जो जजेस हैं, चूंकि एतराजात उठ रहे हैं, तो आज की समाअत के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और 9 रुकनी बेंच का बहुत बड़ा इम्तिहान है, वरना 1997 का एक्शन रिप्ले हो सकता है। जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही में एक बेंच ने कराची रजिस्ट्री के अंदर समाअत करनी थी इस हफ्ते मुख्तलिफ केसेस की। जराए का यह दावा है कि कादी फायद ईसा की दरखास्त पर यह कराची रजिस्ट्री के अंदर जो काद लिस्ट है उसको मनसूख कर दिया है। और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि जस्टिस कादी फायद ईसा किसी वजह से, चूंकि काद लिस्ट तो चीफ जस्टिस ही मनसूख करते हैं, तो वो इस्लामाबाद के अंदर ही रहना चाहते हैं। तो इससे ये एक खदश जो है वो समझे कि महसूस हो रहा है कि शायद ये मामला फुल कोर्ट बेंच की तरफ चला जाए। 17 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन इस वक्त 2 सीटें खाली हैं। 15 जजेस इन केसेस की समाअत कर रहे हैं और 15 में से भी मुस्लिम लीग नून वकला तंजीमों की डिमांड है कि 2 जजेस को ना रखा जाए, चूंकि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला दे सकते हैं। तो आपस में जजेस जब तकसीम होंगे तो नून लीग मामलात को बेहतर कर सकती है, मैनेज कर सकती है, ये उसका ख्याल है।
پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ ایک درخواست بھی لے کر آئے ہیں کہ فل کورٹ بینچ بنائے لیکن ان دو ججز کو نہ رکھیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی یہ جو قاض لسٹ منسوخ ہوئی ہے اس سے مزید خدشات پیدا ہوئے ہیں، لیکن امید یہ ہے کہ سب سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے اور ہم یہ توقع بھی کرتے ہیں. 1997 کے اندر چیف جسٹس سجاد علی شاہ، ان کے خلاف کس طرح کی چال نواز شریف نے چلی، ججز کو تقسیم کر دیا گیا، الٹیمیٹلی ان کو تنہا کر دیا گیا، اور پھر بریف کیس جو ہے ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ سابق چیف جسٹس مرحوم اور سابق صدر رفیق تارڑ وہ اس وقت بریف کیس لے کر کوئٹہ رجسٹری میں پہنچے تھے. ان بریف کیسوں کے اندر کوئی مال تھا اور اس نے بڑا اثر دکھایا تھا، اور شریف خاندان کا یہ طریقہ ہے جو ان کی خدمت کرتا ہے وہ اس کو نوازتے ضرور ہے تاکہ باقی جو ہے ان کے لیے بھی مختلف اداروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ موٹیویشن ملے. بعد ازاں محمد رفیق تارڑ، جسٹس محمد رفیق تارڑ کو صدر پاکستان بھی بنایا گیا اور ان کے پوتے عطا تارڑ آج کل بڑے ایکٹیو ہیں. اب میں تھوڑی یہ سٹوری آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں چونکہ تاریخ کا سب کو مطالعہ نہیں ہوتا، زیادہ تر تو مجھ سے زیادہ جو ناظرین ہیں وہ نالج رکھتے ہیں. قسمت خان زمری کی یہ بڑی زبردست جو ہے وہ تحقیقی سٹوری ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سال 1997 میں اپنی حکومت کے دوران نواز شریف نے اپنے خلاف توہین عدالت کا کیس سننے والے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو سپریم کورٹ ججوں کی مدد سے نکلوا دیا تھا. اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف، اس وقت کے جو وزیر اعظم ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو نواز شریف تھے انہوں نے سپریم کورٹ کے ججوں کو تقسیم کر کے اپنے خلاف کیس سننے والا چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو رسوا کر کے سپریم کورٹ سے نکلوا دیا تھا، اور اس مقصد کے لیے نواز شریف نے سپریم کورٹ ججوں کے آپس کے اختلافات کو ہوا دی تھی اور مبینہ طور پر بریف کیسز کا استعمال کیا گیا تھا. اب یہ لڑائی کیا تھی ان کے ساتھ؟ سال 1997 میں اس وقت چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے توہین امیز بیانات اور رویے پر اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی. جو کام اس وقت نواز شریف نے کیا تھا وہ کام اب مریم نواز کر رہی ہے توہین عدالت کا. توہین عدالت کیس میں سزا یافتہ ہونے پر نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونا پڑا، تو ان کو چونکہ سزا ہوئی تھی لہذا یہ وزیر اعظم سے ہٹا دیے گئے تھے، جیسے جو گیلانی ہیں ان کو ہٹایا گیا تھا. سپریم کورٹ اور نواز شریف حکومت کے درمیان محاذ رائی کم نہ ہوئی تو معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فوجی قیادت کو گھسیٹا گیا. اس لڑائی میں اس وقت کے صدر فاروق لغاری اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ ایک طرف تھے جبکہ دوسری طرف نواز شریف حکومت تھی. وزیر اعظم، صدر اور چیف جسٹس کے مابین اس وقت کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت ثالث بن گئے. آرمی چیف نے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کیس اور دیگر کیسز کو لگ بھگ ایک ہفتہ انہوں نے سماعت ملتوی کی اور نواز شریف کو مہلت فراہم کر دی. نواز شریف حکومت نے اس ایک ہفتے کی مہلت سے فائدہ اٹھایا اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو نکالنے کے لیے سازش پر تیزی سے کام شروع کر دیا. اب ذرا دیکھیے سجاد علی شاہ کی کمزوری کیا تھی. وہ کہتے ہیں جسٹس سجاد علی شاہ کو بے نظیر کے دوسرے دور حکومت میں 5 جون 1994 کو سینیارٹی کو نظر انداز کر کے چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کیا گیا، یعنی ان کا چوتھا نمبر تھا. یوں انہیں سپریم کورٹ کے سینئر 3 ججز کو نظر انداز کر کے چیف جسٹس بنایا گیا تھا، اور اس وجہ سے بھی ججز جو ہے ان کے اندر ایک اظہار تھا. چیف جسٹس نے الجہاد ٹرسٹ کیس کے اندر خود قرار دیا کہ سینیارٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس ہونا چاہیے. اسی کو بعض ججز نے ان کے خلاف استعمال کیا اور مبینہ طور پر جسٹس رفیق تارڑ یعنی سجاد علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کو چیلنج کر دیا گیا تھا، اور مبینہ طور پر جسٹس رفیق تارڑ جیسے سپریم کورٹ کے سابق ججوں کے اثر و رسوخ کو استعمال میں لا کر ججوں میں تقسیم پیدا کر دی گئی. سپریم کورٹ ججوں کے مابین پہلے سے موجود معمولی اختلافات کو بڑھاوا دیا گیا. نتیجے میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان آپس میں لڑ پڑے جیسے آج کل لڑائی کا ماحول ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور نواز شریف بھی وہی ہے. یعنی یہ دیکھیے نواز شریف نے اپنی ذات کو توہین عدالت کیس میں بچانے کے لیے اعلی عدلیہ کی توقیر کے ساتھ کھلواڑ کیا. اب ججز کیسے تقسیم ہوئے ذرا یہ بھی کہانی سن لیجئے. نواز شریف نے اپنے خلاف توہین عدالت کا کیس سننے والے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو نکلوانے پر کام شروع کر دیا. کوئٹہ میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی تعیناتی کے لیے پٹیشن دائر کر دی گئی جس میں موقف بنایا گیا تھا کہ جب بے نظیر بھٹو حکومت نے سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کیا تھا تو وہ سینئر ترین جج نہیں تھے. یوں 5 جون 1994 کے چیف جسٹس بننے والے سجاد علی شاہ کی تعیناتی کو نومبر 1997 میں چیلنج کر دیا گیا. 18 نومبر 1997 کو کوئٹہ میں سپریم کورٹ کا ایک 2 رکنی بینچ
چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی تعیناتی کے خلاف دائر شدہ پٹیشن کو زیر غور لایا، یعنی اسلام آباد میں پرنسپل سیٹ کو چھوڑ کر کوئٹہ کے جو ججز ہیں مخصوص ججز کو چنا گیا۔ تاہم کوئٹہ میں سپریم کورٹ کے اس 2 رکنی بینچ نے اس درخواست پر کوئی انٹرم آرڈر جاری نہیں کیا، بلکہ اس کیس کو چیف جسٹس کو بھجوا دیا۔ وہی چیف جسٹس جو خود سجاد علی شاہ تھے، اور کہا کہ وہ اس پر فل کورٹ تشکیل دیں۔ یہ دراصل چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے لیے ایک دھمکی تھی کہ وہ نواز شریف کے خلاف زیر سماعت کیس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اب بھی پاناما کیس میں جو نیا لی ہے اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو کہا جا رہا ہے پیچھے ہٹ جائیں، اور جو جسٹس اعجاز الحسن ہے ان کو دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا جائے گا۔ یہ حالات بالکل مماثلت اختیار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے نواز شریف کے خلاف کیس میں نرمی دکھانے کا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت جو ہے وہ ہوئی اور ان کو سزا بھی ہوئی، لیکن اب کہا گیا کہ اسد علی نامی شخص کی جانب سے ایک پٹیشن دائر کی گئی کوئٹہ رجسٹری کے اندر۔ اس پٹیشن میں سجاد علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کو چیلنج کیا گیا۔ ابتدا میں اس پٹیشن کو زیر غور نہیں لایا گیا کیونکہ سپریم کورٹ رولز کے تحت اوریجنل جورسڈکشن کی پٹیشن کو اسلام آباد میں سپریم کورٹ کی پرنسپل سیٹ میں دائر کیا جا سکتا ہے اور وہی زیر غور لایا جا سکتا ہے، لیکن بعد میں اسی روز کوئٹہ میں 2 ججوں پر مشتمل سپریم کورٹ بینچ اس پٹیشن کو زیر غور لایا اور انٹرم آرڈر جاری کر دیا۔ اس انٹرم آرڈر میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو کام سے روک دیا گیا اور اس کیس کو اسد علی کیس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کوئٹہ بینچ کے اس انٹرم آرڈر میں کہا گیا کہ 5 جون 1994 کے اس نوٹیفکیشن میں اب یہ ساری جو تفصیلات ہیں اس کے آگے جو ججز ہیں پھر اس فیصلے کو جو 5 رکنی چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی قیادت کے اندر صدارت میں جو بینچ تھا اس نے منسوخ کر دیا، لیکن پھر جو ججز ہیں وہ سپریم کورٹ کے 5 ججز ایک طرف ہو گئے اور باقی سارے ججز ایک طرف ہو گئے، اور بالآخر چیف جسٹس سجاد علی شاہ جو ہے وہ 2 عدالتیں بیٹھ گئی، ایک طرف چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور ایک طرف جو ہے وہ دوسرے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ سعید الزمان صدیقی سے غالباً وہ عدالت لگا کر بیٹھ گئے، اور نواز شریف کو سزا دینے والی سپریم کورٹ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک کہتا ہے میں چیف جسٹس ہوں، دوسرا کہتا ہے میں چیف جسٹس ہوں۔ بالآخر چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونے پڑے اور وہ سعید الزمان صدیقی وہ اس وقت بنے، اور یہ پورا معاملہ ہے۔ اور اب حالات دوبارہ ابھی تفصیل ہے اس کی، لیکن چونکہ کافی ہو گیا، سپریم کورٹ پر پھر اچانک حملہ بھی کیا گیا، یعنی باقاعدہ طور پر سجاد علی شاہ کے ساتھ چونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں تھی، اسی طریقے سے اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ سب میڈیا پرسنلز اور سب ایک طرف تھے اور نواز شریف کی حمایت میں تھے، اور بالآخر سپریم کورٹ پر جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ بیٹھ کے جا کے انہوں نے چڑھائی کی، دیواریں پھلانگی، وہ تصاویر ویڈیو سب کچھ موجود ہے۔ اب 1997 کے اندر جس طرح 2 سپریم کورٹس لگائی گئیں، جس طرح ججز کو تقسیم کیا گیا، تو انہیں عدالت کا معاملہ تھا، ججز کو نشانہ بنایا جا رہا تھا جیسے آج نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اب حالات مماثل ہیں، لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز ان کا بہت بڑا امتحان ہے کہ نواز شریف کی چالیں وہی ہیں، شریف مافیا واردات ہمیشہ ڈالتا ہے، لیکن آپ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نظریہ ضرورت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ آپ کو پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ آج کی سماعت اس کا تعین کرے گی، یا تو فل کورٹ بینچ بنے گا یا 2 ججز کو ہٹایا جائے گا۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا، یا پھر یہی 9 رکنی بینچ وہ سماعت کرے گا، اور پھر جو ہے وہ سب کو یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ الیکشن میں گھسیٹ کر سپریم کورٹ لے جائے گی، لیکن حکومت کا موڈ فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔